بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اور سامعین۔ انڈیا نیو دہلی سے خالد صاحب کا تیسرا سوال دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا پوچھا۔ جناب دو کے تو جواب دے دیے، تیسرا بھی دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب ہو سکتا ہے میرا سوال احمقانہ ہو، لیکن میں سمجھتا ہوں ہر سوال جو ہے وہ معصوم ہوتا ہے۔ ایک سوال میرا یہ ہے کہ جب مرغی انڈوں پر بیٹھتی ہے، جی جی، یہ قدرتی عمل ہے، ہاں ہاں، تو مرغی کے اندر کیا چینج آتا ہے؟ کیا چینج ہے؟ سائنٹیفکلی اس کے ویری اندر گڈ، کیا تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں ٹھیک، کہ 20-21 دن تک ایک ہی جگہ بیٹھے بیٹھے رہنا۔ جو کہ اس جانور کی فطرت میں بھی نہیں ہے، اور اتنے زور شور سے اپنے انڈوں کی حفاظت کرتی ہے کہ مر بھی جاتی ہے اس کے لیے۔ بے شک۔ اس کے اندر کوئی ہارمونل چینج آتا ہے یا کیا؟ ذرا سی تفصیل سی اگر بتائیں اس میں تو اچھا رہے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میری جان خالد صاحب، آپ کا یہ مرغی انڈوں پر جو بیٹھتی ہے اس میں ہارمونل چینج یا کیا چینجز آتی ہیں 21 دن بیٹھے رہنے کے بعد؟ میری جان، سب سے پہلا جو آبزرویشن ہے کہ اس کا وزن کم ہو جاتا ہے، تھوڑی ویک ہو جاتی ہے، کیونکہ ریگولرلی تو اس نے نہ دانہ دن کا کھانا ہے نہ ہی پانی، وہ قریب رکھا ہوگا وہ بھی دو دن بعد اٹھے گی، کئی ایک تو 4 دن بعد اٹھتی ہیں، 3 دن بعد اٹھتی ہیں، اٹھ کے تھوڑا بہت اپنا وہ اس کو کہتے ہیں گزارا کرنے والی بات ہے۔ اور گزارا اور ہوتا ہے پیٹ بھر کے کھانا، اپنی صحت کے لیے گھومنا پھرنا ادھر ادھر، اور پھر ان کے ساتھ پروٹین بھی ان کو مل جاتی ہے، کوئی اکا دکا کو کیڑا مل گیا وہ کھا لیا۔ مقصد یہ ہے میری جان کہ کمزور ہو جاتی ہے، نمبر 1۔ باقی ہارمونل چینجز کیا ہوتی ہیں دیکھیں، یہ آپ اگر کسی بھی جانور کو دیکھ لیں یا ماؤں کو دیکھ لیں جنہوں نے یہ مشقت اٹھائی ہوتی ہے، پھر بعد میں بچہ جنم دیتی ہیں، تو ان کے اندر زبردست ایک پیار والی کیفیت وہ دیکھنے میں آتی ہے، اور جو ہی وہ اپنے چھاتی کے ساتھ لگاتی ہیں بچے کو تو دودھ جاری اللہ رب العزت کر دیتے ہیں۔ اسی طرح یہ جو ہوتی ہیں ان کے چھوٹے چھوٹے بچے، ان کو ان کی آواز ان کے کانوں میں جب پہنچتی ہے پڑتی ہے، ایک تو ان کو کھانا کھلانے کا وہ چھوٹے چھوٹے وہ چونچ ماریں گی اور وہ بچوں کو کھلانے کی ترغیب دیں گی، اور پھر آپ کو معلوم ہے ہر بلا سے ہر مشکل سے، خواہ وہ کوئی موسم کی حالات ہوں، موسم اگر سرد ہے تو ایک دم وہ اپنے پروں کے نیچے بچوں کو لے لیں گی اور ان کو گرم رکھیں گی۔ تو یہ ہارمونل چینجز، یہ انسان، چونکہ میں اینیمل بیہیویئر دیکھتا رہا پڑھتا رہا، اور میری آبزرویشنز آپ نے دیکھی ہوں گی، جو سانجی ماں والی میں نے میری 2 مرغیاں جنہوں نے اکٹھے ہی چوزوں میں سے بچے نکالے، اکٹھی بیٹھی رہیں، اور وہ بچوں ایک دوسرے کے بچوں کے ساتھ اتنے مانوس تھے، وہ بچے بھی وہ اور وہ رہے، یہ اس طرح۔ لیکن یہاں پوزیسو ہوتی ہیں، یہ اکیلی جو مرغی ہوتی ہے وہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی اور مرغی ان کے قریب بھی پھٹک پائے، کیونکہ ان کی پروٹیکشن حفاظت بھی
وہ اپنی ایک اہم ذمہ داری وہ سمجھتی ہیں، جب تک کہ وہ بڑے ہو کے اپنے خود کفیل نہیں ہو جاتے، اور اس وقت تک تو وہ ان کو ساتھ ہی رکھتی ہیں اور اپنے پروں کے نیچے رکھتی ہیں۔ ٹھیک ہے میری جان، یہی ہے، اور کوئی ہوا تو میں پھر آپ سے وہ بھی شیئر کر لوں گا، چونکہ اس وقت میں ایمرجنسی کیسز بھی بہت سارے آگے ہوئے ہیں لوگوں کے، بلکہ لائنیں لگی ہوئے، تانتا بندھا ہوا ہے۔ اب ایک ایک چیز کو لے رہا ہوں، لیکن میری نظر ایک دم جب خالد صاحب پہ اور نیو دہلی اوپر لکھا ہے انڈیا خالد صاحب، تو انڈیا اور خالد صاحب پھر میری جرت نہیں ہوئی کہ میں کسی اور کی کال لوں۔ میں نے سوچا کہ آپ کو پہلے ایڈریس کروں۔ اللہ میاں آپ کو سلامت رکھے، آپ کے شوق کو بھی، اور دوسرا تو میں نے آپ کو بکریوں والا وہ اس کا جو مجھ سے ہو سکا رہنمائی کی ہے، اور اس میں اور بھی پروگرامز دیکھیں گے A to Z میں نے گوٹ فارمنگ پہ پلے لسٹ میں جائیں گے، بلکہ وہاں میں نے ڈاکومنٹریز بھی دے رکھی ہیں بنا کے، تو وہ ان سے بھی آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ گوٹ فارمنگ سیریز میں جب جائیں گے آپ کو بے شمار چیزیں مل جائیں گی، اور روزمرہ کے جو پرابلمس آپ کو درپیش ہوں گے ان کا مقابلہ کیسے کرنا ہے، ان کو حل کیسے کرنا ہے۔ ٹھیک ہے میری جان، دعاؤں میں یاد رکھیں، تمام گھر والوں کو سلام اور دعاؤں کے لیے عرض ہے۔ فی امان اللہ۔ اور اس پروگرام کا اختتام اس حدیث مبارک پر کر رہا ہوں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، دو دعائیں رد نہیں ہوتی، دو دعائیں رد نہیں کی جاتی، ایک اذان کے وقت اور دوسری قتال کے وقت۔ تو یہ میں دارمی سے کوٹ کر رہا ہوں۔ فی امان اللہ۔